الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا نہیں ہے جہنم میں ٹھکانہ متکبرین کے لیے؟ متکبر کون ہے؟ تکبر کرنے والا کون ہے؟ ابھی آپ نے سنا خود نبی علیہ السلام نے تکبر کی تعریف کی ہے، جب ایک موقع پر آپ نے فرمایا تھا کہ وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر تکبر ہو۔ صحابہ پریشان ہو گئے کہ تکبر تو ہر شخص میں ہوتا ہے، اچھے کپڑے پہن لے، اچھے جوتے پہن لے تو بڑائی کا احساس تو ہوتا ہی ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض بھی کیا تو فرمایا کہ یہ تکبر نہیں ہے، یہ خوبصورتی اور جمال ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ جمال آپ پر نظر آئے۔ اللہ نے اگر مال دیا ہے، دولت دی ہے، خزانے دیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس مال کے آثار آپ پر نظر آئیں۔ اچھا پہنو، اچھا کھاؤ، اچھے جوتے ہوں، یہ تکبر نہیں، یہ خوبصورتی۔ پھر تکبر کیا ہے؟ فرمایا کہ تکبر دو چیزوں کا نام، الکبر بطر الحق و غمط الناس، حق واضح ہو جائے اور اس کا انکار کر دے۔ کفار پر حق واضح ہوا، انکار کرتے تھے۔ یعرفون کما یعرفون ابناءہم، یہودیوں کا ذکر ہے کہ وہ نبی کو جانتے تھے، پہچانتے تھے، حق کو پہچانتے تھے، کس طرح؟ جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے، پھر بھی انکار، پھر بھی انکار۔ اسی طرح آج بہت سے کلمہ کو لوگ ہیں، حق ان پر واضح ہو چکے، کھول کھول کر دکھایا جا رہا ہے، یہ بخاری کی حدیث، مسلم کی حدیث، صحیح حدیث، لیکن مانتے نہیں۔ ہمارے مذہب میں ایسا نہیں۔ یہ تکبر، تکبر کی کیفیت اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہو تو جنت کا داخلہ نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لن يدخل جنت من کان فی قلبہ مثقال حبۃ خردل من الکبر، جس بندے کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ تو تکبر اور کبر کی کیفیت اگر رائی کے دانے کے برابر ہے، جنت کا داخلہ نہیں ملے گا۔ اور جو لوگ حدیثوں کو ہضم کر جاتے ہیں، آیتوں کو ہضم کر جاتے ہیں، آپ قرآن دکھا رہے ہیں، اللہ کا فرمان، اللہ کے رسول کا فرمان، حق واضح ہے، سمجھ چکے لیکن قبول نہیں کرتے۔ یہ کیفیت ہو رائی کے دانے کے برابر ہو تو وہ انسان جنت میں نہیں جا سکے گا، جہنم اس کا داخلہ۔ اور اللہ یہاں فرما رہا ہے الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا نہیں ہے جہنم میں ٹھکانہ متکبرین کا، تکبر کرنے والوں کا؟ بالکل ہے، جو تکبر کرنے والے ان کا ٹھکانہ جہنم۔